اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں ملک میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو شیئر کرنا چاہیے. اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں جناب اسپیکر یہ کام کر رہا ہوں, یہ الحمدللہ پہلی دفعہ جو میں نے ان سے ڈیل کیا. 98 جو ایٹمی دھماکے ہوئے اور اس کے بعد 8 مہینے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہوا, اس کے بعد جب ہم نے پروگرام ریوائیو کیا تو 1 جنوری 1999 کو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈلوائی تاکہ جس نے دیکھنا ہے, قوم نے دیکھنا ہے, وہ پڑھ لے. تو میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا, ایک تو میں 3 ڈاکومنٹ جو اس حوالے سے ہیں. لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ 30 جون کو سائن ہوا, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ابھی عرض کرتا ہوں. اور جو دوسری ڈاکومنٹ مین ہوتی ہے جب بھی ایسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا نام دیا جاتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ٹیکنیکل میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ. یہ آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر تینوں ڈاکومنٹس کی ایک کاپی میں لائبریری میں پلیس کرنے کی درخواست کروں گا تاکہ کسی کالیگ کو پڑھنا ہو, دیکھنا ہو اور اس کو استعمال کرنا ہو تو کر سکیں. تو آپ کی اجازت ہے میں یہ سیکریٹریٹ میں یہ ڈاکومنٹ دے رہی ہے 30 جون کو, جیسے میں نے عرض کیا, یہ میں سیکرٹری صاحب کو بھجوا رہا ہوں. جی فائنانس منسٹر. دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنڈنگ اپ جب ہم نے کی تھی بجٹ میں, اور سب کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ سب نے بڑی اس وقت یعنی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ اس پروسیس کو بڑی اچھے انداز میں مکمل کیا. ٹریری بینچز بھی اور اپوزیشن نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا, کٹ موشنز وغیرہ. تو اس وقت ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا 9th ریویو کی بات ہو رہی تھی. یہ 9th ریویو جناب اسپیکر یہ نومبر میں ڈیو تھا, نومبر 2022 فرسٹ ویک میں. اور جو 8th ریویو تھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ 9th ریویو فرسٹ ویک آف نومبر میں ہوگا, 10th ریویو فرسٹ ویک آف فیبروری میں ہوگا, اور 11th ریویو فرسٹ ویک آف مئی میں ہوگا. اس تینوں کی جو رفلی جو اماؤنٹ تھا وہ قریباً $2.5 بلین کے قریب تھا. یعنی لیکن ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کیونکہ یہ 2019 کو پروگرام شروع ہوا تھا اور یہ 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جیسے 13-16 کا پروگرام تھا, یہ 12 ریویو ہوتے ہیں جنرلی, 11 یا 12, تو 3 سال میں ختم ہوا. لیکن چونکہ پاکستان بیچ میں سسپینڈ پروگرام ہوا, کچھ اپنے ساورن کمٹمنٹ جو ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈو کر دیا, نہ کچھ کی تھی اس کو ریورس کر دیا, تو کریڈیبلٹی پاکستان کا بہت بڑا گیپ آیا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت یہ مشکل فیز 9th ریویو ہمارا چلا. اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر مڈل میں 2022 میں جب میں اینول میٹنگ سے اٹینڈ کی, میں اس کو انوائٹ کیا کہ جی آپ فرسٹ ویک اور نومبر میں آئیں اور مہربانی کر کے آپ ریویو شروع کریں, کیونکہ ہماری ہر چیز ان آرڈر تھی. لیکن ان کے آتے آتے 3 مہینے لگ گئے. بڑی لمبی سٹوری ہے جی. 31 جنوری کو وہ تشریف لائے, 9 فروری کو ٹیکنیکل ریویو ختم ہو گیا, اور پھر وہ ایکسٹرنل گیپ کی باتیں شروع ہو گئی. تو کرتے کرتے سر ہم ورچولی بجٹ کے دنوں میں آ گئے. جب ہم بجٹ کے دنوں میں آ گئے تو یہاں مجھ سے چونکہ سوال کیے گئے, میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم ان آرڈر ہیں ایز اے کنٹری کہ یہ 9th ریویو ہونا چاہیے. لیکن 9th ریویو ہوتا تو 30 جون کے بعد یہ فردر ایکسٹینشن اس پروگرام میں نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے ہمیں قریباً $1.1 بلین تو مل جاتا, لیکن جو $1.4 بلین 10ویں اور 11ویں ریویو کا تھا وہ لیپس ہو جاتا, وہ ختم ہو جاتا. تو جب ساتھ ساتھ بجٹ چل رہا تھا, اور چونکہ واشنگٹن شام میں کھلتا ہے ہمارے پاکستان ٹائم کے, تو پھر ہم جا کے یہاں سے منسٹری آف فائنانس میں ان کے ساتھ انگیج ہوتے تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ جو $1.4 بلین لیپس ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو, ہم کسی طریقے کے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ کر لیں کہ ہمیں 9ویں ریویو کا جو 1.1 تو وہ مل جائے, لیکن وہ ایک نئے پروگرام کے تحت مل جائے جس میں وہ بیلنس بھی آ جائے, اور ہم اور کام کر کے اپنے جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کے تحت ہمیں وہ رقم بھی ملے. میں نے کوشش کی کہ وہ اس کا سائز جو ہے 2.5 بلین کی بجائے 3.5 ہو جائے, لیکن ایونچولی وہ 3 بلین پہ ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی IMF کے ساتھ. اور 3 بلین کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ 12 مہینے کا سے 12 سے 15 مہینے کا ہو, لیکن ہم نے صرف 9 مہینے کا رکھا. 9 مہینے کا اس لیے رکھا کہ قریباً اس وقت 1.5 سے 2.25 مہینے تھے اپنا اس حکومت کے پاس.
3 مہینے رفلی الیکشن کے لگا لیں، 4.5 پونے 5 اور 1-2 مہینے نئی حکومت کو آ کے، تاکہ نئی حکومت آئے تو اس وقت تک یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو اور جنرل الیکشنز کے بعد وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے اور جو بھی اس کا جو فیصلہ ہوگا ملک کی مفاد میں وہ ان کا حق ہے، ان کو کرنے دیا جائے۔ تو جناب اسپیکر، الحمدللہ ہم نے بالکل عین جب بجٹ پاس ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک وائنڈنگ اپ میں کچھ ٹیکس میئرز لیے اور میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ 215 بلین کے جو فسکل میئرز تھے کہ وہ ہماری بات ان سے فائنل ہو گئی ہے، جو نیگوشیٹڈ ہے اماؤنٹ تو بہت ان کی سوچ بہت بڑی تھی، اس سے شاید 3 گنا تھی، لیکن ہم نے 215 بلین کے وہ فسکل میئرز لیے، بائنڈنگ اپ اسپیچ یہاں پیش کیے اور 85 بلین کا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے، ایکسپینڈیچر کٹ کیے، 300 بلین کا ہم نے جو لیے۔ سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں پھر الحمدللہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی اسٹاف لیول اگریمنٹ، اس کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا، 3 بلین، اور بورڈ کا انہوں نے عندیہ دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے، 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے، اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے۔ تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا، تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئیں، ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا، میں نے پاکستان کے بہاف پہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے، جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر، اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں UAE، آپ کو یاد ہوگا کہ 7th 8th ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی، اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی، لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی۔ 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی، پھر ہم نے فالو اپ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا، میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ، اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹس موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں۔ یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 100 ملین زیادہ ہے، 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز، تو یہ پاکستان کو مل گئی، اور اس سے ہم نے اپنے جو فورسٹ ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں ہم نے کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے، اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے، اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریب 5 بلین ڈالرز تھے کمرشل بینکس، تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے۔ میری یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی، کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا، الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے، وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ، اسلام آباد میں قومی اسمبلی اجلاس جاری ہے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری کوشش ہوگی کہ معیشت کو درست سمت میں لے کر چلیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اب حکومت کی مدت مکمل ہونے جا رہی ہے اور IMF کے ساتھ معاہدہ وزیر اعظم کی کوششوں سے کیا گیا۔ پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی، اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں، تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوق حکومت آئی تھی، اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے۔ دوسرا، یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے، آپ نے دیکھا
کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا, اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس. ان کا تو ریزرو بھی $3.7 بلین ہے. وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس, اور اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی, ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا. اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے, تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے 0 پہ چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں, اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے, اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی, چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے, وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت, ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی, پھر 29 پہ آئی سی پی آئی, آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی, کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے, اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں, اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئیں وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں, تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری, اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف واقعہ میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتا رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں, لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا, IMF معاہدہ سخت شرائط جاری, زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں, اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں, میں یہاں ایک کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, نہ زراعت پر, نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ پر. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں, جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ قریباً درجن, اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں, اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میئرز لے لیے, ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں, جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے, اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر.